السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد في شان أوليائك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. بسم الله اسم اللہ دا بے بسم اللہ اسم اللہ دا اتے بھی گہنا نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا درود نبی تے وے جس دائیڈ پسارا ہو
تینا دے باہو وجنا ملیا نبی سہارا اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد عاجزانہ دعا ہے کہ خالق کائنات جل وعلا پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تصدق میں ہم سب مسلمانوں کو دونوں جہانوں کی عزت اور سلامتی عطا فرمائے ماشاء اللہ۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کے دلوں میں ایمان کا ولولہ اور اپنے دین کی محبت اور زیادہ فرمائے۔ ہر کسی میں، بچوں میں، جوانوں میں، بزرگوں میں ایک انوکھا نرالا شوق اور محبت اور جذبہ دیکھ کے انتہائی خوشی ہوئی ہے۔ جس طرح آپ نے ماشاءاللہ ایک دینی محبت کا اظہار فرمایا تو یہ نہایت قابل دیدنی ہے۔ اللہ کریم آپ کے دلوں میں اپنے سچے دین کی اور زیادہ سچی محبت پیدا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے بندے، جلیل القدر ولی، بلکہ ولیوں کے سردار سیدنا غوث العظم شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں محفل شریف کا اہتمام کیا تو میں بتلاؤں گا کہ اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں اور کون ہوتے ہیں، اور اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی کیسی شان بیان فرمائی ہے۔ مشہور و معروف آیا مبارکہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس کو سن چکے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فرمایا خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا قیامت کا دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی، ہر دل پریشان ہوگا سوائے اللہ کے ولیوں کے، کیونکہ وہ دنیا میں اللہ کے خوف کی وجہ سے اور اللہ کی محبت میں روتے رہے اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے، قیامت کے دن وہ رونے سے محفوظ ہوں گے۔ باقی ہر کوئی آنسو بہا رہا ہوگا خوف خدا کی وجہ سے، قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے، لیکن اللہ کے ولی جو ہیں وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ اس دن نہ ان کو کوئی فکر ہوگا نہ خوف ہوگا، بلکہ وہ جنت میں جانے کے لیے خوش اور جناب منتظر ہوں گے کہ کس وقت ہمارے آقا و مولا ماوا و ملجا حامی و ناصر شفیع و حفیع رؤوف الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو کر اللہ کے دیدار سے شرف بازیابی حاصل کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوگی کہ قیامت کے دن ہر کوئی رو رہا ہوگا، لیکن اللہ کے ولی اس دن بے غم اور بے فکر ہوں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، اور حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قرب میں ان کو اللہ کریم جگہ عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ ولایت یہ ایسی چیز ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کو عطا ہوتی ہے،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے بندہ اس عالی مقام تک پہنچتا ہے۔ یہ کوئی ایسی جائیداد نہیں، کوئی ایسی وراثت نہیں جو جناب وراثت کے طور پہ آگے دوسرے کو منتقل ہو جائے گی، بلکہ یہ ایسے اوصاف کے مجموعے کا نام ہے جن اوصاف کی برکت سے بندہ عام لوگوں سے ایک نرالی شان والا بن جاتا ہے۔ اس کا کردار بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اس کی گفتار بھی اعلیٰ ہوتی ہے، اس کا چال چلن، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز اس کی انوکھی اور نرالی ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ صورت اور سیرت کے اعتبار سے وہ اس مخلوق میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زندگی کا چلتا پھرتا نمونہ نظر آتا ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں خود اپنے ولیوں کی شان بیان فرما دی اور ان کی نشانی بیان فرما دی کہ ولی ہیں کون؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان کامل رکھتے ہیں اور متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا، الذین، شکریہ جزاک اللہ، الذین آمنوا، وہ لوگ ایمان والے ہوتے ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ آئیے قرآن مجید سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے سورۃ بقرہ 3 پارہ آیت الکرسی کے بعد والی آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین خود ارشاد فرما رہے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، فرمایا جو طاغوت کا یعنی یہود و نصارہ کا، کفار کا انکار کرے اور اللہ پر کامل ایمان رکھے، وہی سچا ایمان والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الانفال کی پہلی آیہ مبارکہ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو۔ ان شرطیہ ہے، ان شرطیہ ہے، تو گویا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت جو ہے یہ ایمان کے لیے شرط لازم ہے، یہ شرط لازم ہے۔ ایمان کامل اسی وقت ہوگا جب بندہ مومن اپنے خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرما بردار بن جائے۔ عزیزان گرامی توجہ فرمانا، یہ کوئی ایسے ہی ہمیں حکم نہیں دے دیا گیا بس تم اطاعت کرتے رہو، حکم مانتے رہو اور اپنی زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاؤ۔ نہیں، جو اس دنیا میں اللہ وحدہ لا شریک کا سچا تابعدار بندہ بن جائے اور اللہ کے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سچا امتی بن جائے، اس دنیا میں بھی اللہ رب العالمین اس کی عزت کے جھنڈے بلند فرما دیتے ہیں اور قیامت کے دن بھی اس کی شان نرالی ہوگی۔ یہ ایسے نہیں ہے، ابھی اللہ تعالیٰ شکور ہے، اس سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں۔ ایک صحابی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں تو جب ہم آپ کی محفل سے اٹھ کے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، پھر جب آپ کی یاد آتی ہے تو اس وقت تک دلوں کو چین نہیں آتا جب تک آ کے آپ کا چہرہ و دوہا نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک آپ کا چہرہ و دوہا نہ دیکھ لیں۔ لیکن کہنے لگے ذکرت موتی، جب میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں اور آپ کے وصال فرما جانے کو میں یاد کرتا ہوں تو پھر میں سوچتا ہوں کہ آپ تو جنت میں اعلیٰ مقام پر تشریف فرما ہوں گے، اور اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو میں تو ادنا مقام پر ہوں گا، تو پھر آپ کی زیارت کیسے کر پاؤں گا، اپنے دلوں کو سکون کیسے دے سکوں گا میں۔ دیکھیے اس کی سوچ کتنی اعلیٰ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ نصیب ہوا، صحابیت کا شرف حاصل ہوا، جب جی چاہتا ہے اپنے گھر کو چھوڑ کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں، آپ کا کلام سنتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد پہ جاتے ہیں۔ کتنی فضیلت ان کو حاصل تھی۔ دوستان گرامی، سوچنے کی بات ہے
کیا ہمارے دل میں بھی کبھی یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے، کاش ہم بھی اپنی آنکھوں سے اللہ کے محبوب کا دیدار کرتے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا؟ کیا کبھی دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو وہ کیسا دل ہے، وہ کیسا مومن ہے جس کے دل میں یہ تڑپ ہی نہیں آئی ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ خیر وہ وقت تو گزر گیا دوستو، ہمارے نصیبوں میں وہ لمحہ نہ ہوا کہ ہم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتے، اپنی آنکھوں سے ان کا چہرہ وضحا دیکھتے، ان کے پیچھے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے، آپ کے ساتھ جہاد پہ جاتے، کفار کے ساتھ لڑتے، کفار کو قتل کرتے، خود اللہ کی راہ میں زخمی ہو کے شہید ہو جاتے۔ وہ لمحہ تو ہمیں نصیب نہ ہوا، لیکن ایک موقع ہمارے پاس ہے ابھی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا، ان کا قرب حاصل کرنے کا ایک موقع ہے ابھی ہمارے پاس۔ اگر ہم نے اس کو بھی ضائع کر دیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس صحابی کی طرف دیکھیے، ان کے دل میں عشق مصطفیٰ دیکھیے کہ کس قدر ہے۔ دنیا میں کہتے ہیں جب آپ کی یاد آتی ہے اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک آپ کا چہرہ نہ دیکھ لو، لیکن وہ سوچ رہے ہیں دنیا پہ، لیکن سوچ رہے ہیں اگلے جہان کا، آخرت کا سوچ رہے ہیں کہ اب تو میں دیکھ لیتا ہوں پھر کیا بنے گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو ادنا مقام پر ہوں گا، تو میں اس وقت جب آپ کی یاد آیا کرے گی تو کیسے دیدار کر پاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی جواب عنایت نہیں فرمایا تھا کہ نازل بہ جبریل، جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر خدمت ہو جاتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے سچے امتیوں کو خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ کیا خوشخبری؟ قرآن مجید 4 پارہ سورۃ آل عمران، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے چاہنے والوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، ان کو غم زدہ اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ آج اگر آپ کے چہرے وضحا سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی یہ آپ کی دید سے محروم نہیں رہیں گے، ان سب کو بتلا دو، بلکہ ان سے بعد میں آنے والے جو ہیں ان تک بھی یہ خبر پہنچ جائے گی کہ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، فرمایا وہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے اور ولیوں کے ساتھ ہوں گے۔ فرمایا غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فکر مند نہ ہو، بلکہ سچے دل سے اللہ اور رسول کے اطاعت گزار بن جاؤ۔ اس دنیا میں بھی جیسے اے صحابی تمہیں اللہ کے محبوب کا قرب مل گیا ہے، تو قیامت کے دن بھی تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد والے جھنڈے کے نیچے ہوگے، اور جنت کے اندر بھی تم اپنے پیاروں کے ساتھ ہی ہوگے۔ عزیزان گرامی، ہمارے لیے بھی توجہ طلب بات ہے، ہم وہ موقع تو نہ پا سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم مسجد نبوی میں آپ کے سامنے بیٹھا کرتے، آپ کا وعظ سنا کرتے، آپ کی باتیں سنا کرتے، آپ کو دیکھا کرتے۔ وہ وقت تو گزر چکا، لیکن قیامت کا دن قریب آ رہا ہے،
ہم اگر چاہتے ہیں، ہمارے دلوں میں محبت سچی ہے کہ ہائے کاش اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہو جاتا، ہائے کاش ان کا قرب مل جاتا، ہائے کاش ہم ان کے سامنے بیٹھتے، اپنی آنکھوں سے ان کا چہرہ انور دیکھتے، تو قیامت کا دن آ رہا ہے جس دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ان کی دید کریں گے، ان کی زیارت کریں گے، ان کو شفاعت بھی نصیب ہوگی، ان کو زیارت بھی نصیب ہوگی۔ تو کیا طریقہ ہے؟ یہ وقت تو دنیا کا گزر چکا، ہم 1400 سال بعد آئے، لیکن ہمیں چاہیے کہ قیامت کا موقع نہ کھوئیں۔ ایسا نہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور بھاگ کے، ان کی ناموس سے دور بھاگ کے، ان کے دین کو ہم پسے پشت ڈال کے ہم قیامت کے دن بھی ان کی زیارت سے محروم رہ جائیں، ان کی شفاعت سے محروم رہ جائیں، تو یہ بڑی بدبختی ہوگی میرے دوستو۔ اس لیے ہمیں چاہیے، جو اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں طریقہ بتایا ہے اپنے محبوب کا قرب حاصل کرنے کا، وہ یہ ہے من یطع اللہ والرسول، فرمایا جو اللہ کا اطاعت گزار بن جائے، اللہ کے رسول کا اطاعت گزار بن جائے، وہ اکیلا نہیں ہوگا بلکہ جنت میں اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ میں نے آج ہی صبح شاید یا رات عشاء کے وقت ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ پڑھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا متی قیام الساعۃ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت نماز کا وقت تھا، آپ نے نماز شروع فرما دی، نماز پوری فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا این السائل، سائل کدھر ہے؟ سائل کہاں جس نے سوال کیا تھا؟ سائل کھڑا ہو گیا، عرض کرتا یا رسول اللہ میں نے سوال کیا قیامت کب قائم ہوگی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث بھی حسن اور صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے تیاری کیا کی ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں میرے آقا میں نے بہت زیادہ نفلی نمازیں بھی نہیں پڑھی، میں نے بہت سے نفلی روزے بھی نہیں رکھے، میں نے کچھ زیادہ صدقہ خیرات بھی نہیں کیا، لیکن ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں۔ میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ پیار کرتا ہے، اور فرمایا کہ تو بھی اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرح المسلمون، فرمایا یہ بات سن کر صحابہ کرام اتنے خوش ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد کبھی بھی کسی بھی بات پہ اتنے خوش نہیں ہوئے تھے جتنی یہ بات سن کے خوش ہوئے۔ کون سی بات؟ کہ آدمی اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا، تو سارے صحابہ خوش ہو گئے کہ ہم تو اللہ کے نبی سے سچا پیار کرنے والے ہیں، تو قیامت کے دن محروم نہیں ہوں گے بلکہ اپنے محبوب کے ساتھ ہوں گے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، یہی رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے حق ہو جائیں جل جانے والے، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ توجہ فرمائیں، سورۃ الانفال شریف کی آیہ مبارکہ میں نے پڑھی کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کنتم مومن، اگر تم مومن ہو، تم ایمان والے ہو۔ مومن کون ہیں؟ اللہ رب العالمین خود ہی اس سے اگلی آیہ مبارکہ میں تفسیر فرما رہے ہیں
फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, फरमाया वही लोग मोमिन हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, अल्लाह को याद किया जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, वजिलत क़ुलूबुहुम, तो खौफ खुदा की वजह से उनके दिल डर जाए, उनके दिल डर जाए, अल्लाह का खौफ उनके दिलों में पैदा हो जाए, अल्लाह का खौफ और बढ़ जाए, और क़यामत के दिन वो अपने रब की बारगाह में खड़े होने को, पेश होने को, हिसाबो किताब को देखते हुए, सोचते हुए वो आखिरत की फिक्र कर लें। डरने का यही मतलब है ना, है वो अपने अंजाम को, अपने इख्तिताम को और क़यामत के मरहले को सोचते हुए, अल्लाह का खौफ दिल में रखते हुए अपने आप को संभाल लें और राह रास्त में ले आए। और फरमाया वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि मोमिन वो हैं कि जब उन पर कुरान मजीद की आयतें तिलावत की जाती हैं उनका ईमान और ज्यादा हो जाता है, सुभान अल्लाह, उनका ईमान और और बढ़ जाता है। ये नहीं कि महफिल सुनी, जिक्र की महफिल में शामिल हुए, दीन की बातें सुनी तो और बेखौफ हो गए, लापरवाह हो गए, समझ लिया कि बस हम ही हक पर हैं, हम ही जन्नत वाले हैं, हम ही नजात वाले हैं, हम ही नाजिया फिरके से हैं, हम ही अहले सुन्नत व जमात हैं, हम ही बख्शे जाएंगे, हमें ही कुर्बे रसूल नसीब होगा, हमें ही उनकी शफाअत नसीब होगी। नहीं, बल्कि फरमाया उनके दिल डर जाएं और उनका ईमान और ज्यादा हो जाए। ये नहीं, क्योंकि अल्लाह के वली वो होते हैं जो इस दुनिया में फिक्र करते हैं, जो इस दुनिया में आखिरत का खौफ रखते हैं, जो इस दुनिया में अपने आप को खुदा रसूल का सच्चा ताबेदार बंदा बना के रखते हैं। इस दुनिया में वो आखिरत का गम खाते हैं, इसीलिए तो आखिरत में वो आखिरत के गम से आजाद होंगे। वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और फरमाया मोमिन वो हैं जो अपने रब पर भरोसा रखने वाले हैं, जो अपने रब पर भरोसा रखते हैं। और फरमाया अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता, और वो नमाज कायम करने वाले हैं और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं। जो अल्लाह ने उनको रिज़्क़ अता फरमाया उसको अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, फरमाया यही सच्चे मोमिन हैं, यही सच्चे मोमिन हैं, यही सच्चे मोमिन हैं। कौन? जो अल्लाह रसूल की इताअत करने वाले हैं, जो अल्लाह का जिक्र सुन के डर जाने वाले हैं, जो कुरान सुन के जिनका ईमान और ज्यादा हो जाता है, जो अपने रब पर भरोसा रखते हैं, जो नमाज कायम करते हैं, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही सच्चे मोमिन हैं। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, फरमाया उनके लिए उनके रब के यहाँ दर्जे हैं, मगफरत है और इज्जत वाला रिज़्क़ है, इज्जत वाला रिज़्क़ है। सच्चे मोमिन कौन है? जो अल्लाह रसूल के इताअत गुजार हो, जो अल्लाह का खौफ दिलों में रखने वाले हो, जो कुरान सुन के जिनका ईमान और बढ़ जाए, बल्कि कुता ना जाए, बल्कि कुरान सुन के उनका ईमान और बढ़ जाए, अल्लाह पे भरोसा रखने वाले हों, नमाज कायम करने वाले हों, राह खुदा में खर्च करने वाले हों, वो सच्चे मोमिन हैं। अजीज़ान गिरामी, अगर हम अल्लाह वहदहू ला शरीक का खौफ दिलों में रखते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में है, तो हमें वही रास्ता इख्तियार करना होगा जिस राह पे चल के सिद्दीक़ व उमर रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिमा ने इस्लामी सल्तनत को जनाब आधी दुनिया तक वुसअत दे दी, आधी दुनिया तक वसी कर दिया। हर तरफ इस्लाम का बोलबाला हो गया, हर तरफ इस्लाम का झंडा बुलंद हो गया, हर तरफ मुसलमानों की शान बढ़ गई, काफिर नामुराद हो गए, जनाब जलीलो ख्वार हो गए, हर तरफ से वो पीछे ही पीछे चले गए। मोमिन थे जो सच्चे दिल से अल्लाह के रसूल के रास्ते पे चले, अल्लाह करीम ने उनको हर तरफ फतह और कामयाबी अता फरमाई, हर तरफ जनाब कामयाबी उनके कदम चूम रही थी। अजीजान गिरामी, अगर हम तवज्जो फरमाना मेरी बात पे, अगर हम इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो उसका वाहिद एक रास्ता है, उसका सिर्फ एक रास्ता है। सुनिए वो कौन सा रास्ता है जिस रास्ते पे चल के हम कामयाब हो सकते हैं।
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی، سبحان اللہ، حضور کی ہجرت کے ساتھی، غار کے ساتھی، مزار کے ساتھی، قیامت کے دن بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، ہر لمحہ آپ کے ساتھ رہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پر سب سے بڑھ کر اپنا جان و مال اور اولاد نثار کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو خبردار سن لو، فرمایا ہم سے بعد میں آنے والی قومیں ہمیشہ اسی چیز سے کامیاب ہوں گی، اسی چیز سے ترقی حاصل کریں گی جس چیز کے ذریعے ہم نے ترقی حاصل کی ہے، جس چیز کے ذریعے ہم نے ترقی حاصل کی۔ واعظ اور بیان کا معیار کوئی سر نہیں ہے، واعظ اور بیان کا خطاب کا معیار سر نہیں، بلکہ حقیقت ہے، حقائق ہیں، حق اور سچ ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہماری قوم کا صرف اور صرف اسی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا کہ بہت سے بے علم بندے محض اپنی سر پر ناز کرتے ہوئے قوم پر چھا گئے اور قوم ان کی گرویدہ بن گئی، علماء سے دور ہو گئے، اسلام کی حقیقت سے بے خبر ہو گئے۔ آنے والے 20، 30، 40 ہزار روپیہ لے کے آئے، 1 گھنٹہ تقریر کی، چند قصے سنائے، واقعات سنائے، 2-4 شعر پڑھے، قوم واہ واہ کرتی رہی، وہ اپنے گھر کو چلے گئی، اپنے گھر کو چلے گئے۔ لیکن آپ دیکھیں دن بہ دن، حالانکہ کثرت سے محفلیں بھی ہوتی ہیں، تقریریں بھی ہوتی ہیں، لوگ سنتے بھی ہیں، لیکن عمل میں اضافہ نہیں ہو رہا، لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، بے نمازی بڑھ رہے ہیں، داڑھی منانے والے زیادہ ہیں، بے نمازی زیادہ ہیں، گھروں میں حجاب نہیں، پردہ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صرف اسی وجہ سے ہم لوگ پیچھے جا رہے ہیں اور ہمارے مسلک اہل سنت کا نقصان ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو علماء کے پیچھے لگانے کے لیے بجائے ہم ان بے علم لوگوں کے پیچھے چل پڑے جن کے پاس صرف سر ہے، صرف سریلی آواز ہے۔ ہمیں صرف سر چاہیے، کانوں کا مزہ چاہیے، حقیقت کو ہم دیکھتے نہیں۔ حالانکہ تقریر کا معیار حقیقت ہے، سچ ہے، قرآن و حدیث ہے، سر نہیں۔ ہاں سر بھی قرآن و حدیث کے ساتھ ہو تو اچھی چیز ہے، لیکن عزیزان گرامی یہ سمجھ لینا کہ کچھ ریلا مولوی ہو تو پھر تقریر سنے تو بڑا مزہ آئے گا، اور مومن تو وہ ہے کہ جس کے سامنے قرآن پڑھا جائے اس کو مزہ ہی مزہ آتا ہے، اس کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ مومن تو وہ ہے جس کو لذت قرآن سے آتی ہے، جس کو لذت اللہ کے نبی کے فرمان سے آتی ہے، اور سوروں کے ساتھ اس کا تعلق اور ناطہ نہیں ہوتا، اس کا تعلق تو دین مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بعد میں آنے والی قومیں ہمیشہ اسی چیز سے ترقی کریں گی جس چیز کے ساتھ ہم نے ترقی کی۔ آپ فرماتے ہیں ایک وہ وقت تھا کہ ہمیں کوئی عرب کے بوریاں نشینوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آج آدھی دنیا پہ جناب اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ فرمایا وہ کس چیز کی برکت ہے؟ اطاعت رسول اور قرآن کی برکت ہے۔ فرمایا ہم نے قرآن کے ساتھ اتنی وسیع سلطنت قائم کی، ہمارے بعد میں آنے والے لوگ بھی قرآن کے ساتھ ترقی حاصل کریں گے جب تک وہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے رہیں گے، ہمیشہ پوری دنیا پر غالب رہیں گے۔ جب قرآن کو اور سنت رسول کو چھوڑ دیں گے دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اصل کامیابی کا راز جو ہے وہ اللہ کے قرآن میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہمیشہ راہ ہدایت پر رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوو گے، لیکن جب ان دونوں میں سے ایک کو بھی چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ فرمایا وہ دونوں میں سے ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، اپنے معاشرتی زندگی میں کامیاب ہوں، اپنی گھریلو زندگی میں کامیاب ہوں، اپنی دینی زندگی میں کامیاب ہوں، اس دنیا میں کامیاب ہوں، آخرت میں کامیاب ہوں، تو ہمیں قرآن کو بھی
پڑھنا بھی ہوگا، سمجھنا بھی ہوگا اور ماننا بھی ہوگا، اس پر چلنا بھی ہوگا، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنا بھی ہوگا، اس پر چلنا بھی ہوگا، اور اللہ کا خوف بھی اپنے دلوں میں رکھنا ہوگا، اللہ کے محبوب کی محبت بھی دلوں میں رکھنا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، لبیک، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک میرے بھائیوں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، ہم امن اور سکون چاہتے ہیں، تو یہی دو چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، اپنے رب کی طرف چلے گئے، انہی دو چیزوں کو تھامنا ہوگا۔ آج عزیزان گرامی، کیسی عجیب بات ہے کہ والدین سمجھتے ہیں کہ بچے کو ایک مرتبہ ناظرہ قرآن پڑھایا تو ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا، پھر ساری عمر چاہے وہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ حالانکہ قرآن مجید میں جو احکام ہیں، اللہ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، کتنی جگہ پر آیا۔ کیا کبھی ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ جو ہمیں فرما رہا ہے اے ایمان والو، آگے کیا رب نے ارشاد فرمایا ہمیں؟ کبھی ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی؟ جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ رب ہمارا ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ ایک بار قرآن پڑھا، والدین سمجھتے ہیں بھی فرض پورا ہو گیا ہے، بچہ بھی چھوٹا ہے، کہتے ہیں بھی جایا کرو مسجد میں قاری صاحب کے پاس، پھر بڑی کلاسیں شروع ہو جائیں گی، پھر جلدی صبح اٹھ کے تم نے کالج جایا کرنا ہے، پھر ٹائم نہیں ملے گا تمہیں، اب جلدی جلدی جو ہے نا قرآن پورا کر لو اپنا، بھی جلدی جلدی قرآن پورا کر لو، بعد میں قرآن کو چھوڑ کے کوئی اور چیز اختیار کر لینی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیسی عجیب بات ہے میرے دوستو۔ قرآن تو ایسا ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں ایسا بس جانا چاہیے کہ یہ دنیا تو کیا قبر میں جا کے بھی ہم سے جدا نہ ہو۔ ہم قبر میں بھی جب جائیں، سارے عزیز و قارب، رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ چھوڑ کے ہمیں اندھیری کوٹھڑی میں اپنے گھروں کو واپس آ جائیں، اکیلی جان ہو تو پھر اچانک ایک نورانی صورت والا قبر میں سامنے آ جائے، وہ کہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ بندہ کہے میں تو نہیں جانتا، وہ کہے گا اتنی جلدی بھول گئے، اور میں وہی تو ہوں جس کو تو راتوں کو اٹھ اٹھ کے پڑھا کرتا تھا، اللہ کا قرآن ہوں، کہے اللہ کا قرآن ہوں، اتنی جلدی تم بھول گئے۔ وہ قرآن اس کے لیے شفاعت کرے گا، جنتی بچھونا لا کے دے گا، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، عذاب کے فرشتوں کو دور رکھے گا، فرشتے آنے کی کوشش کریں گے لیکن قرآن اس بندے کی طرف سے جھگڑے گا، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب العالمین یہ نورانی شکل والا ہمیں اس بندے کے قریب بھی نہیں جانے دیتا۔ اللہ فرمائے گا کیا کہتا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے یا رب العالمین یہ ہمیں اس سے دور رکھتا ہے۔ اللہ فرمائے گا تم نہیں جانتے، میرا قرآن ہے جو کہتا ہے ویسے ہی کر لو تم۔ فرماتا ہے رب سونا یہ میرا قرآن ہے، یہ جو کہہ رہا ہے تم ویسے ہی کر لو۔ فرشتے چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو، ادب کرنے والے کو، محبت کرنے والے کو جنتی بچھونا بچھا کے، جنتی لباس پہنا کے فرمائے گا لو اب تم اس دلہن کی طرح سو جاؤ جس کو گھر کا سب سے زیادہ عزت والا بندہ ہی اٹھاتا ہے۔ اب قیامت کے دن اٹھیں گے اور قیامت کے دن ہی ملاقات ہوگی، اب تمہیں کوئی پوچھنے نہیں آئے گا، کوئی تمہیں جگانے نہیں آئے گا، کوئی تمہیں جھنجھوڑنے نہیں آئے گا۔ تو دوستو ہمیں تو یاری اس کے ساتھ لگانی چاہیے جو ہمیں جب سارے چھوڑ کے آ جائیں قبر میں بھی تنہا نہ چھوڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک وہ وقت تھا کہ ایک دن میرے والد نے مجھے فرمایا کہ میں ذرا کسی کام سے ہوا ہوں تو ان اونٹوں کو چراؤ۔ فرماتے ہیں 30 اونٹ تھے مجھ سے وہ نہیں سنبھالے جاتے تھے، میں پریشان تھا بھی کیا کروں ان کا، وہ سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ فرمایا آج میں آدھی دنیا کو سنبھال کر بیٹھا ہوں، یہ قرآن کی برکت ہے۔ دوستان گرامی آج والدین شکوہ کرتے ہیں کہ بچے بات نہیں مانتے، بچے جو ہیں وہ نافرمانی کرتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی مرضیاں کرتے ہیں، بیوی کی بات مانتے ہیں، ماں باپ کے حق پورے نہیں کرتے۔ تو ہم نے کون سا اس کا حق پورا کیا؟ کیا ہم نے قرآن کے راستے پر چلایا؟ کیا ہم نے اللہ کے نبی کے راستے پر چلایا؟
ہم بھی تو اس کو دنیا کی طرف لگاتے ہیں تو وہ دنیا کی طرف لگ جاتا ہے۔ والدین کے حقوق، والدین کی عزت اور شان مرتبہ تو یہ اللہ کے قرآن نے بتایا ہے نا، تو ہم نے قرآن ہی چھڑا دیا بچوں سے۔ تو اے میرے دوستو، جس طرح اللہ کے ولی کامل ایمان والے ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، ہم جب اللہ کے نبیوں اور ولیوں کو ماننے والے ہیں تو ماننے والے تو تب ہی بنیں گے جب ان کے راستے پر چلیں گے، جب ان کے راہ پر چلیں۔ جب ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، ہم سنت والے ہیں، تو سنت والے تو پھر ہی بنیں گے جب ہم سنت پر عمل بھی کریں، جب ہم اپنے چہروں پہ داڑھی سجائیں، سروں پہ امامہ رکھیں، لباس سنت کے مطابق ہو، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا لینا دینا کرنا دھرنا سب کچھ یہ سنت کے مطابق ہو، پھر ہی سنت والے بنیں گے نا۔ تو خالی نام سے کیا ہوتا ہے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نکاح مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اے میرے دوستو، ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چند اوراق پکڑے ہوئے تھے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے یہ تورات شریف کے چند اوراق ملے ہیں تو کیا میں ان کو پڑھا نہ کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ وضحا پر جلال ہو گیا، غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر خدا تیرا بھلا کرے، تو نے اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کی ناراضگی سے اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، تم قرآن کے ہوتے ہوئے تم تورات کی باتیں کرتے ہو؟ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آج موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا پر آ جائیں، وہ اپنی تورات کو چھوڑ کر میرے قرآن کے پیچھے چلیں گے۔ میرے دوستو، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں تم قرآن کے ہوتے ہوئے تورات کی باتیں کرتے ہو۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، اپنی تورات کو چھوڑ کے میرے قرآن کے پیچھے چلیں گے۔ تو دوستو، کیا وہ قرآن آج ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا اس میں کسی چیز کی کمی ہے؟ کیا وہ ہماری مکمل رہنمائی نہیں کرتا ہے؟ تو پھر قرآن فرماتا ہے اَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو؟ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اس قرآن میں تو دونوں جہانوں کا ذکر ہے۔ اَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو قرآن کو چھوڑ کے؟ اے میرے دوستو، ہمیں سچے دل سے یاد رکھیے میری بات، ہم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے دلوں میں ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول کی محبت نہ ہو۔ ہمارا ایمان اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا، کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے دل میں ہر چیز سے بڑھ کے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ جب تک محبت نہیں ہوگی ہمارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور ہماری محبت کا دعویٰ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھا ہے، فرمایا ہماری محبت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک ہم سچے دل سے اطاعت نہیں کریں گے۔ ایمان کے لیے محبت کا ہونا ضروری اور محبت کے لیے اطاعت کا ہونا ضروری ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم دنیا میں جناب دنیا کے مال اسباب، دنیا کے پیسے سے، دنیا کی جائیداد سے، کوٹھی سے، بنگلے سے ہم عزت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں سے کوئی عزت نہیں بنتی۔ یہ چیزیں خاک ہیں اور خاک میں مل جانے والی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں وہی عزت والا ہے۔ 26واں پارہ سورۃ الحجرات میں خدا وحدہ لا شریک فرما رہے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم میں سے اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہی ہے جو تم سے زیادہ تقوی والا ہے۔ فرمایا جو زیادہ تقوی والا ہے، عزت والا بھی وہی ہے جس کے پاس تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں،
دنیا کی ساری جائیداد اس کے قدموں میں ڈھیر ہو، وہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں عزت نہیں رکھتا۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث طیبہ موجود ہے، ایک بندہ دنیا سے فوت ہو کر جائے گا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرمائیں گے، کیا بندے میں نے تُونے دنیا میں بڑی نعمتیں عطا فرمائی، تجھے مال و اسباب دیا، بتلا تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا یا رب العالمین جو تو نے مجھے عطا فرمایا میں نے اس کو بڑا بڑھایا، میں نے کما کے جمع کیا، اس کو دگنا تگنا کر کے چھوڑ کے آیا ہوں۔ اللہ فرمائے گا تو نے آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا تھا؟ وہ عرض کرے گا یا رب العالمین تو مجھے واپس بھیج، میں سارا لا کے تیری بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مہلت نہیں ملے گی، کوئی واپس دنیا پہ نہیں آ سکے گا اگر اس کے پاس کوئی اور حسن اعمال نہ ہوا، کوئی اور نیکی نہ ہوئی۔ اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں دھکیل دیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ مال فتنہ ہے، فتنہ ہے، فتنہ ہے۔ یہ بندے کو خدا کے ذکر سے دور کرتا ہے، خدا کی یاد سے دور کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم جناب کتنے ہی منصوبے جوڑ رہے ہوں، لیکن خدا وحدہ لا شریک جانتے ہیں کہ ہم نے زندگی کی اور کتنی سانسیں لینی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو، تمہیں دیکھنا ہوگا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ رب العالمین خبر رکھتے ہیں، جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ فرمایا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا خدا نے ان کو ایسی بھول میں ڈالا کہ وہ اپنے انجام سے غافل ہو گئے۔ عزیزان گرامی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ عزیزان گرامی، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، بس جب وہ بڑی مصیبت والا دن آئے گا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، تو انسان کو سب کچھ اپنا کیا کرتا یاد آ جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور ہر کوئی جہنم کو دیکھ لے گا۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو جس نے دنیا میں سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہونے سے جو ڈر گیا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس۔ عزیزان گرامی، انسان کی کامیابی اور سلامتی اسی بات میں ہے کہ بندہ مومن دنیا میں زندگی اسلام اور ایمان کے ساتھ گزار جائے، اپنے آپ کو سچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا لے، اور آخرت میں اس کو دوزخ سے نجات مل جائے اور جنت میں ٹھکانہ مل جائے۔ یہی انسان کی کامیابی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں کامل ایمان اور کامل ہدایت عطا فرمائے، زندگی کامل اسلام والی اور موت کامل ایمان والے اور آخرت نجات والی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتو پیڑا لے آوانا دیکھ لے آدھے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد